بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد وآل محمد الہی بحق محمد وآل محمد۔ بارلا دنیا جہان میں جہاں بھی ادائے سید الشہداء ہو رہی ہے، عزاداروں کی حفاظت فرما، عزاداری کی حفاظت فرما، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو متحد اور متصل فرما، مظلومین جہان کی غیب سے نصرت و مدد فرما، فلسطین کے مظلومین کی مدد فرما، استعماری، استکباری، استبدادی، طاغوتی اسلام دشمن قوتوں کو ان کے نجس ارادوں میں ناکام اور نامراد فرما۔ میرے اللہ جہاں جہاں سے مومنین مجالس میں شرکت کر رہے ہیں، سب کا آنا بیٹھنا قبول فرما۔ ان مجالس کے جو بانیان ہیں، ان کے خرچ اخراجات، خدمات، زحمات قبول فرما۔ اس ادارے کے مرحومین کی مغفرت فرما، موجودہ خدمت گزاروں کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ کچھ بیماروں کے لیے کہا گیا، میرے اللہ بیمار کربلا کا واسطہ تمام بیماروں کو شفا عاجل اور صحت کاملہ عطا فرما۔ اور آصف شیرانی صاحب نے بتایا کہ ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیکسنگ کیا نام ہے، نعیم سدھو صاحب بیمار ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ میرے مالک محمد وآل محمد علیہ السلام کا واسطہ انہیں بھی شفا عاجل اور صحت کاملہ عطا فرما۔ عزائے سید الشہداء کے لیے دنیا بھر میں یہی طریقہ ہے کہ مومنین ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تو ٹرسٹ جو ہے یہاں کا یہ آپ سے تعاون کا طلبگار ہے۔ آصف شیرازی صاحب کے ساتھ تعاون فرمائیے تاکہ یہ عزاداری سید الشہداء کا مشن آگے بڑھ سکے۔ جیسا کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ اخراجات بہت زیادہ ہیں، آپ سب کا تعاون ان کو چاہیے، تو امید ہے کہ آپ سب ان کے ساتھ تعاون فرمائیں گے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ وعلى آلہ الأطیبین الأطہرین الأشرفین الأفضلین ورحمۃ اللہ علی محبیہم اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم ظلمہم الی الآن ومن الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وقولہ الاحسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صلوات۔ آپ تمام صاحبان مسلسل سماعت فرما رہے ہیں۔ سلسلہ سخن آج اپنے 7ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ ارشاد رب کائنات ہو رہا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے۔ والذین آمنوا الذین
युक़ीमून अस्सलाता व यु'तून ज़काता व हुम राकिऊन, और वो साहिबान ईमान के जो करते हैं नमाज का क़याम और देते हैं हालत रुकू में ज़कात, वो तुम्हारे वली हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। शिजानी साहब कल आप तो नहीं थे, हमने टोबर टैक्सिंग वालों को बताया कि भाई कराची यहाँ कोई इतना करीब नहीं है, बहुत दूर है, तो हम कोई दूर दूर रहने के लिए तो आए नहीं हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा अपना क़ुर्ब बख्शें ताकि जो बाद में आने वाले हैं उन्हें पीछे जगह मिल जाए, थोड़ा थोड़ा सा करीब आएँ। और ख़ुसूसन ये 18 हज़ारी और फ़िरोज़ियाँ के अहबाब ज़रा आगे आ जाएँ। आप लोग तो दूर से आए हैं तो थोड़ा फ्रंट पे बैठें ज़रा। सलवात भेजिए एक मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मौला आप सबको सलामत रखे। अज़ान गिरामी क़ादर, अल्लाह वली है कुरान का फ़ैसला, रसूल वली है कुरान का फ़ैसला, तो तीसरा वली भी वही होगा कि जैसे कुरान वली करार देगा। विलायत, इमामत, खिलाफत, नबूवत, रिसालत इलाही मनसब हैं, अवामी मनसब नहीं है, अवामी ओहदे नहीं है। ये बात बिल्कुल सादा सी बात, सिंपल बात और एक बच्चे की समझ में आने वाली बात है कि अवामी ओहदे और होते हैं और इलाही ओहदे और होते हैं। इलाही ओहदे हमेशा खुदा दिया करता है, ठीक है। नबूवत इलाही मनसब है ना, तो क्या लोग इलेक्शन करके नबी बना सकते हैं? वोटिंग करके नबी बना सकते हैं? किसी जगह कमेटी बना के नबी बनाया जा सकता है? नहीं। किसी शूरा में नबी चुना जा सकता है? नहीं। हर एक की समझ में आती है ये बात। नबूवत इलाही मनसब है, तो नबी वही होगा जिसे अल्लाह बना। रिसालत इलाही मनसब है, रसूल वही होगा कि जिसे अल्लाह बना। ये तो बात वादे हो गई। अब हमने समझना ये है कि आया ये विलायत और खिलाफत ये भी इलाही मनसब है या अवामी मनसब है? हाँ, ये वली और खलीफे ये अल्लाह बनाता है या लोगों को छोड़ दिया है कि तुम बनाओ? क्या लोगों को इख्तियार दिया है कि तुम चुनो, या अल्लाह ने ये महकमा अपने पास रखा कि नहीं वली मैंने बनाना है, खलीफा मैंने बनाना है? आइए इसको ज़रा समझते हैं। सबसे पहली खिलाफत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। हाँ, कुरान मजीद से पूछते थे, कुरान कहता है वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। हबीब वो वक्त याद करो इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति, कि जब अल्लाह ने फ़रिश्तों से कहा इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा, कि मैं ज़मीन में इसको अपना खलीफा बना रहा हूँ, ठीक है ना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए क्या कहा कि ज़मीन में इसको खलीफा मैं बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ। जाला यजालो के मादे से कहा मैं बना रहा हूँ। आदम को बनाया तो कहा मैं बना रहा हूँ। दाऊद को खिलाफत दी, फिर कहा या दाऊदो इन्ना जअलना का खलीफतन फिल अर्ज़, ऐ दाऊद हमने तुझे ज़मीन में अपना खलीफा बनाया। तो आदम को अल्लाह ने बनाया, दाऊद को अल्लाह ने बनाया, इब्राहीम को इमामत दी, हालांकि वो पहले नबी भी थे और रसूल भी थे। तो फिर कहा इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, इब्राहीम मैं तुझे लोगों का इमाम बना रहा हूँ, ठीक है। इब्राहीम मैं तुझे लोगों का इमाम बना रहा हूँ। एक बात तवज्जो तलब है कि मालिक खलीफा भी तूने बनाया, ये जो खलीफे हैं इनको खिलाफत तूने ही दी है, जिनको इमामत दे रहा है तू ही दे रहा है, मगर ये मैं पे तेरा इतना ज़ोर क्यों है कि आदम को बनाता है तो कह रहा है कि मैंने बनाया, दाऊद को बनाया तो कहा मैंने बनाया, इब्राहीम को बनाया तो कहा मैंने बनाया। ये बार बार मैं करने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह बस यही समझाना चाहता है कि नबी की तरह खलीफा और इमाम भी वही हुआ करता है जिसे मैं बनाया करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ वही हुआ करता है। एक बुलंद तरीन सलवात भेजिए मोहम्मद वाले सिर्फ वही होता है, सिर्फ वही होता है कि जिसे मैं बनाता हूँ। जब अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को इमामत दी तो क्या कहा
کہا اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم سے امتحان لیا کچھ چیزوں میں، ابراہیم کے خدا نے ابراہیم سے کچھ چیزوں میں امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور پھر ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ اللہ نے ابراہیم کو نبوت دی بغیر کوئی امتحان لیے، اللہ نے ابراہیم کو رسالت دی بغیر کوئی امتحان لیے، جسے دو عظیم ترین منصب پہلے دے چکا ہے، جبکہ ابراہیم بت شکن پیغمبر ہے، معصوم ہے، اولو العزم ہے، نبی ہیں 1,24,000، ابراہیم ان میں ہے، رسول ہیں 313، ابراہیم ان میں ہے، اولو العزم ہے 5، ابراہیم ان میں بھی ہے، ابراہیم صاحب شریعت ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ تو ابراہیم جو نبوت بھی رکھتا ہے، رسالت بھی رکھتا ہے اور خلت بھی رکھتا ہے، اتنے عظیم مناصب رکھنے والے کو بھی جب اللہ نے امامت دینی تھی تو پہلے اس سے امتحان لیا۔ جن تک میری بات پہنچ رہی ہے، ابراہیم کو جب امامت دینا چاہا تو ابراہیم سے پہلے، یعنی اس قدر جلیل القدر ہستی کہ جو عصمت بھی رکھتی ہو، طہارت بھی رکھتی ہو، نبوت بھی رکھتی ہو، رسالت بھی رکھتی ہو، خلت بھی رکھتی ہو، اولو العزم بھی ہو، صاحب شریعت بھی ہو، جب اللہ اسے امامت دیتا ہے تو پہلے امتحان لیتا ہے، تو پھر کیا مکہ و مدینہ کا کوئی نیا مسلمان ایسے ہی بن جائے گا؟ امتحان دیا اور امتحان لے کر پھر منصب امامت دیا، تو بتا دیا کہ امامت کتنا عظیم منصب ہے اور اس کے شرائط کتنے سخت ہیں۔ امامت کے شرائط بڑے سخت ہیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو کیا امتحان دیا؟ ابراہیم یہ تو طے ہو گیا کہ اللہ نے جب ابراہیم کو نبی بنانا چاہا تو پہلے امتحان لیا، امتحان لے لیا۔ خالی امتحان اللہ کا لینا اور کسی کا امتحان دینا کافی نہیں ہوتا، اس امتحان کو پاس کرنا بھی ضروری ہوتا۔ اس امتحان میں جو دوست میرے ساتھ ذہن ملائیں گے، تھوڑا سا جاگیں گے تو بات ہو سکے گی آسانی کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ میں آج 7 محرم ہو گئی، روزانہ 4 مجلسیں پڑھنا، تو یہ گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں وہ روز میں تو نقد چلتا ہوں، تھوڑی سی جو انرجی لیتا ہوں وہ پھر آپ کو دیتا ہوں، پھر یہاں سے لے کے پھر آگے جا کے، تو اتنی جان ہوتی ہے میرے اندر، تو بس جان ہی اتنی ہے بالکل۔ تو آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے تاکہ بات آپ سے ہو سکے۔ تو اللہ نے ابراہیم سے امتحان لیا، تو کیا ابراہیم نے امتحان کامیاب ہوئے، پاس کیا نہیں کیا؟ جب کوئی پاس کرتا ہے تو اسے سند دی جاتی ہے، اسے سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ جب کامیاب ہو گئے تو اللہ نے ابراہیم کو سند دی، اللہ نے ابراہیم کو سرٹیفکیٹ دیا۔ وہ سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ وہ ہے فَأَتَمَّهُنَّ، یعنی ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ، وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم سے اس کے رب نے امتحان لیا کچھ چیزوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم نے وہ امتحان پاس کر دکھایا۔ پاس کر دکھایا، ابراہیم اس امتحان میں کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے۔ تو فَأَتَمَّهُنَّ سند ہے کہ ابراہیم نے امتحان پاس کیا، ابراہیم نے جو امتحان پاس کیا اس کی سند، اس کا سرٹیفکیٹ فَأَتَمَّهُنَّ۔ تو پتہ چلا کہ اللہ جب کسی کو امامت دیتا ہے تو پہلے امتحان لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ پہلے امتحان لیتا ہے، اور پھر جس نے امتحان دیا ہے ضروری ہے کہ اس نے امتحان پاس کیا ہو۔ پھر اب ضروری ہوا نا کہ ہم ذرا سرٹیفکیٹ چیک کر لیا کریں۔
اب جس جس کو امام بننا ہے ذرا ان کے سرٹیفکیٹ بھی چیک کر لو، ان کی سندیں بھی چیک کر لو کہ سند ہے، کسی امتحان میں اترے، کوئی امتحان پاس کیا، کوئی سند ملی، کوئی سرٹیفکیٹ ملا۔ اب دوسروں سے تو مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن میں اپنے مولا کی بات کروں کہ امتحان کتنے ہیں، سندیں کتنی ہیں۔ دیکھو سب سے پہلا امتحان دعوت ذوالعشیرہ کا، علی نے عشیر کا امتحان پاس کیا، پیغمبر نے سند دی، یا علیو انت اخی و وصی و خلیفتی و ولی اللہ۔ یہ پہلی سند ہے، پہلا سرٹیفکیٹ ہے۔ شاب ہجرت علی بستر نبی پر سوئے، قرآن نے سند دی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ دیکھو لوگوں میں ایک ایسا بھی ہے، مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ نے اس کے نفس کو خرید لیا ہے، اور اس کے قیمت میں خالق نے اپنی مرضیاں اس کو دے دی۔ اللہ نے اپنی مرضیاں دے دی، علی کے نفس کو خرید لیا، علی کے نفس کو خرید لیا۔ یہ بڑا مزیدار سرٹیفکیٹ ہے، علی کے نفس کو خرید لیا اللہ نے۔ میں تو نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، اور اللہ خریدار بنا ہے، علی کے نفس کا خرید لیا، علی کے نفس کو قیمت میں اپنی مرضیاں دے دی، قیمت میں اپنی رضائیں دے دی۔ کہا آج سے علی تمہارا نفس ہمارا نفس ہے، ہماری رضا تمہاری رضا ہے، ہماری مرضیاں تمہارے پاس رہیں گی، تمہارا نفس ہمارے پاس رہے گا۔ عجیب ہے علی کی منزلت۔ شاب ہجرت بستر پیغمبر پر سو جائے تو خالق نفس اللہ کہتا ہے، مباہلہ میں پیغمبر کے ساتھ جائے تو قرآن نفس رسول کہتا ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ آیت مباہلہ ہے، یہ آیت مباہلہ ہے، اور اس آیت میں یعنی مباہلہ میں ہر ایک کو تسلیم ہے کہ صرف 5 ہستیاں گئی ہیں۔ اور انفسنا کے مقام پر ایک پیغمبر گئے اور ایک جناب امیر المومنین گئے، اس کا سب اعتراف کرتے ہیں۔ کوئی ناسبی ترین بھی ہو تو انکار نہیں کر سکتا، بلکہ ابھی ان دنوں میں آپ نے دیکھے ہوں گے وہ 2 مناظرے جو ہمارے ایک ناسبی مولوی کے ساتھ ہوئے، ایک غدیر پر اور ایک مباہلہ پر، دنیا بھر میں وہ وائرل ہوئے اور ساری دنیا نے ان کو دیکھا ہے۔ آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں نے ان کو دیکھا ہوگا۔ انتہائی کٹر ناسبی مولوی، مگر اس نے تسلیم کیا کہ مباہلہ میں بس یہی 5 گئے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ اپنا شجرہ دکھانے کے لیے یہ بتاتا رہا کہ کوئی اور نہیں گیا تو کیوں نہیں گیا، کیوں نہیں گیا، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، بس نہیں گیا۔ گئے صرف یہ 5 ہیں۔ ان 5 میں انفسنا کے مقام پر، کیونکہ ابناءنا میں حسنین گئے، نساءنا میں جناب سیدہ گئے، انفسنا میں پیغمبر گئے اور جناب امیر المومنین گئے۔ تو کیا ہوگا؟ کیا کہا قرآن نے علی کو؟ نفس رسول کہا نا، نفس رسول کہا۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ نے اپنے مقدس ترین کلام میں یعنی قرآن مطہر میں علی کو نفس اللہ اور نفس رسول کیوں کہا ہے؟ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ جو نائب مصطفیٰ ہوتا ہے اس کا دوہرا منصب ہوتا ہے، وہ ایک ہی وقت میں نبی کا نائب بھی ہوتا ہے اور خدا کا نائب بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ضروری ہے کہ نائب اپنے مناب کے کمالات کا اور اوصاف کا مظہر ہو۔ حیدری، نائب کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے
کہ وہ اپنے مناب کے اوصاف اور کمالات کا مظہر ہو، بس خالق نے اس طرح تعارف کروایا کہ نفس اللہ کہہ کر بتایا کہ میرا مظہر بھی علی ہے، اور نفس رسول کہہ کر بھی بتایا کہ اگر کمالات رسول کو دیکھنا ہے تو اس کا مظہر بھی علی ہے۔ امتحان، پہلے امتحان میں سند لی اشیر میں یا علی انت اخی و وصی و خلیفتی و ولی اللہ، شب ہجرت بستر رسول پر سوئے، اللہ نے سند دی ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ احد کا امتحان فتح کیا تو سند ملی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، ملی نہیں ملی۔ علم کا امتحان پاس کیا، سند ملی انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ حکمت کا امتحان پاس کیا تو سند ملی انا دار الحکمہ و علی بابھا۔ یہ اسناد خود خدا دے رہا ہے اور پاک پیغمبر دے رہے ہیں، کچھ آیتوں میں، کچھ حدیثوں میں، کچھ قرآن میں اور کچھ کلام رسول میں۔ یہ اسناد ہیں جو جناب امیر المومنین کے لیے بیان کی جا رہی ہیں۔ میرے مولا نے حقانیت کا امتحان پاس کیا، سند ملی الحق مع علی و علی مع الحق۔ قرآنیت کا امتحان پاس کیا، سند ملی القرآن مع علی و علی مع القرآن۔ نورانیت کا امتحان پاس، سند ملی انا و علی من نور واحد۔ ولایت کا امتحان پاس کیا تو سند ملی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ خلافت کا امتحان پاس کیا تو سند ملی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ سخاوت کا امتحان پاس کیا تو سند ملی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اس گھر کے ہر فرد نے مرکز مودت ہونے کا امتحان پاس کیا تو سند ملی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ صاحبان عصمت و تطہیر نے طہارت کو اس معراج پر پہنچایا کہ جہاں عصمت و طہارت کے لیے 5 تن کا گھر کعبہ قرار پایا تو خالق نے یہ سند دی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حسینیت، یزیدیت، محمد و اہل بیت محمد کے دشمنوں پہ لعنت، لعنت، قاتلان امام حسین پہ لعنت، بلند تر صلوات۔ یہ کتنی سندیں ہیں میرے مولا کی، کتنے سرٹیفکیٹ ہیں علی کے پاس۔ ہاں، علی ایمان میں امیر المومنین، تقوی میں امام المتقین، دین میں یعصوب الدین، توحید میں سید الموحدین، کمالات الہیہ میں نفس اللہ، کمالات پیغمبر میں نفس رسول، خود زوج بطول مولود کعبہ ناصر انبیاء سید الاولیاء۔ علی کی عظمتوں کو، علی کی فضیلتوں کو، علی کی رفعتوں کو، علی کی شرافتوں کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا۔ کتنے سرٹیفکیٹ ہیں میرے مولا کے۔ میرے مولا نے خیبر کا امتحان پاس کیا، اللہ نے سند دی لَأُوتِيَنَّ الرَّائِتَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ۔ جاگ رہے ہو؟ بات ان سے ہو رہی ہے جن کے دل کی دھڑکنوں میں علی رہتا ہے۔ بھائی دیکھیں، علی کی بات پر چپ رہنا اچھی بات نہیں ہے۔ علی کی بات، ٹھیک ہے نا، علی کی بات پر خاموش رہنا کائنات کی سب سے بڑی کنجوسی ہے۔ مومن بخیل نہیں ہوتا، مومن کنجوس نہیں ہوتا۔ آپ آل محمد کی بات پہ خوش ہوتے ہیں، فرشتے اس کو لکھتے ہیں۔ آپ نعرہ لگاتے ہیں، لکھا جاتا ہے۔ آپ داد دیتے ہیں، لکھا جاتا ہے۔ فرشتے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ لکھو لکھو، پکا علی والا ہے۔
के नारे हैदरी। इसलिए कि आले मोहम्मद की बात पर, अहले बैत के फदाइल पर बंदा नहीं बोलता, शजरा बोलता है। लहू की तहारत बोलती है, खून की शराफत बोलती है। मैं कह चुका पहले ही कि बहुत मुनासिब बात कही गई कि मुहर्रम का चांद नजर आने के बाद कोई कुछ भी छुपा सकता है मगर अपना शजरा नहीं छुपा सकता है। जब मुहर्रम का चांद नजर आता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अदा खानों में, इमाम बारगाहों में शिया सुन्नी तमाम हुसैनी मुसलमान, इसलिए कि अब तो सिर्फ ये देखना है कि कौन हुसैनी है। और सारे कलेमा गो जो अल्हम्दुलिल्लाह कारवाने हुसैनी के मेंबर हैं वो सब हुसैनी कहलाते हैं। देखो मैं अपने मौला की असनाद बता रहा हूँ, इसलिए कि मानना उसे है जिससे अल्लाह ने इम्तिहान भी लिया हो, उसने इम्तिहान को पास भी किया हो, फिर उसने सनद भी ली हो। तो खैबर का इम्तिहान मेरे मौला ने पास किया, पैगम्बर ने सनद दी और कहा लाओ तयन्नर राइता गदन रजलन कर्रारन गैर फर्रार। शीरानी साहब ये है बात तवज्जो से सुनने वाली कि पाक पैगम्बर ने कहा कि कल मैं अलम उसे दूंगा कि जो मर्द होगा, मर्द, कल मैं अलम, रजुल कहते हैं मर्द को, का कल मैं अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। ये खैबर में औरत कौन थी? खैबर में कोई औरत भी थी। खुल्क़े अदीम का पैगंबर कह रहा है कि कल मैं अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, जो मर्द होगा। तो ये मर्द कहने की ज़रूरत तो तब पड़े कि अगर मजमा हो औरतों का मजमा हो और औरतों के मजमे में खड़े होकर अगर पैगंबर बात कर रहे हों, वो औरतें भी अलम की उम्मीदवार हों, तो फिर पैगंबर कहें कि कल मैं अलम उसे दूंगा कि जो मर्द होगा। तो सारे तो मर्द थे, अब मर्दों के बीच में खड़े होकर कहा कि कल मैं अलम उसको दूंगा। सारे मर्द हैं, मर्दों के बीच में खड़े होकर कहा कि कल मैं अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। कहा कल मैं अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, जो मर्द होगा। पैगंबर बता रहे हैं शक्लो सूरत का मर्द होना और बात है, मैदान का मर्द होना और बात है। दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। माशाअल्लाह, सलामत रहिए, सलामत रहिए। शब्बीर खान साहब आपको आधा घंटा दरवाजे पे इंतज़ार करना पड़ गया, उम्मीद है अभी आपकी कुछ थकावट उतर गई होगी। ज़रा एक सलवात हरिए फरमाइए। फ़ोन आता है कोई चीचा वतनी से, कोई कहीं से, कोई किसी शहर से मजलिस सुन के चला जाता है, फिर बाद में बताता है आप जल्दी में थे, मैं आया था, मैं सुन के गया। और कल तो खैर कुछ अहबाब मिले भी, कोई लाहौर से आया हुआ था, कोई जंग से आया हुआ था। आज ये अहबाब 18 हज़ारी से आए हुए हैं। मैं सबसे माफ़ी के तलबगार हूँ। मोमिनीन को जैसे टाइम देना चाहिए, उनकी मोहब्बतों का जो हक़ है, मैं उस तरह से नहीं वक्त दे पाता, क्योंकि इस मजलिस के फ़ौरन बाद फिर निकलना होता है फैसलाबाद के लिए। मेरे दिल में आप सब हैं, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मेरी दुआएं आप सब के लिए हैं, आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रगुजार हूँ। इतनी दूर दूर से जो लोग आ रहे हैं, ये ख़ुद नहीं आ रहे हैं, इन्हें मोहब्बत लेकर आ रहे हैं, और वो मोहब्बत भी आले मोहम्मद की मोहब्बत की वजह से है, वो मोहब्बत अहले बैत की वजह से है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, खैबर में जो सनद दी है ना पाक पैगम्बर ने, खैबर में जो सनद दी है वो क्या है? लाओ तयन्नर राइता गदन रजुलन, कल मैं अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। ज़ुमाना बात है, 39 दिन के बाद ये कही है कि कल मैं अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। तो ये कल वाले का भी बता दिया है और जो पिछले थे उनका भी बता दिया, हाँ उनका भी बता दिया ना। पैगंबर तो इसी तरह कहेंगे ना, कल औतयन्नर राइता गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रार, कल मैं जिसे अलम दूंगा वो कर्रार भी होगा और गैर फर्रार भी होगा। तो बात ज़ुमाना है ना, बात जहाँ कल जाने वाले के मुतालिक बता रही है कि कल जाने वाला कौन है। ये सारे अल्फाज ये भी बता रहे हैं कि इससे पहले जाने वाले कौन थे, ठीक है ना। तो ख़ुद समझ जाइए कि मर्द की ज़िद क्या है।
کرار کی ضد کیا ہے؟ غیر فرار کی ضد کیا ہے؟ تو وہ سب اس زمرے میں آ جاتے ہیں. کہ کل میں علم اسے دوں گا کہ جو مرد ہوگا کرار ہوگا غیر فرار ہوگا. خندق کا امتحان پاس کیا، سند ملی ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. علی کی ایک ضربت، علی کی ایک ضربت، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. یہ تو ضربت ہے اور یہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. ذرا غور تو فرمائیے کہ شب ہجرت تو سوئے تھے، علی کی نیند اتنی مہنگی ہے، علی کا سو جانا اتنا قیمتی ہے کہ خالق نے اپنی مرضیاں دے کر اس نیند کے بدلے میں علی کے نفس ہی کو لے لیا. نیند جس کا سونا ایسا ہو اس کا جاگنا کیسا ہوگا؟ جس کا سو جانا ایسا ہو پھر اس کا جاگنا کیسا ہوگا؟ اور شب ہجرت سونا بھی بڑا کمال تھا. ہاں شب ہجرت دیکھیں عبادت کہتے کسے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیے. پر حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند تر صلوات. شب ہجرت علی بستر نبی پر سوئے. عبادت اور اطاعت کیا ہوتی ہے؟ بندگی کیا ہے؟ خداوند عالم کا حکم ماننا. اگر خدا کی مرضی اور خدا کا حکم یہ ہے کہ سو جاؤ تو سو جانا عبادت ہے، جاگو تو جاگنا عبادت ہے. جو اللہ چاہے وہی کرنا ہے. پاک پیغمبر نے شب ہجرت، کیونکہ حکم ہے خداوند عالم کا، اللہ کا حکم آ گیا کہ ہجرت کیجئے، کیونکہ ان کفار نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا دیا. 40 قبیلوں کے 40 بہادر ترین کافر جو ہیں انہوں نے اپنے ہاتھوں میں ننگی تلواریں لی ہیں، آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے. آپ تشریف لے جائیے مگر اپنے بستر پر اپنے جیسے کو سلا جائیے، تاکہ یہ کافر صبح تک جب بھی دیکھیں تو یہی محسوس کریں کہ مصطفیٰ بستر پر موجود ہے. جب وہ دیکھیں گے کہ سرکار ہیں تو پیچھا نہیں کریں گے، تعاقب نہیں کریں گے اور سرکار کسی محفوظ مقام تک پہنچ جائیں گے. انہوں نے ویسے بھی واردات کے لیے صبح کا انتظار کرنا تھا. محاصرہ صرف اس لیے تھا کہ باہر نہ نکلنے پائیں، اور اللہ نے اپنے حبیب کو نکال دیا. ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، سرکار کو نہ دیکھ پائیں. سرکار سورہ مبارکہ یاسین کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے ان کے بیچ میں سے نکل گئے، انہیں نظر ہی نہ آئے. وہ بستر دیکھ رہے تھے. بستر پر سرکار دو عالم جناب امیر کو سلا کے گئے. اچھا جب علی سے کہا نا کہ علی میرے بستر پر سو جاؤ، علی جانتے تھے کہ آج کون سا بستر ہے. کہا علی میرے بستر پر سو جاؤ. تو میرے مولا نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے سونے سے کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ پیغمبر فرماتے ہیں ہاں علی تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی. یہ لفظ دہن رسالت سے سننے کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ علی نے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر خالق کا سجدہ شکر ادا کیا. خالق کا سجدہ شکر ادا کیا کہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. علی نے پلٹ کر پھر یہ نہیں پوچھا کہ میں بھی بچوں گا یا نہیں بچوں گا. یہ نہیں پوچھا علی نے کہ میں بچوں گا یا نہیں بچوں گا. آپ بچ جائیں گے؟ ہاں علی تمہارے سونے سے میں بچ جاؤں گا. علی نے سجدہ شکر کیا. 40 کافر ہیں، 40 قبیلوں کے 40 بہادر ترین کافر اپنے ہاتھ میں ہتھیار لیے ہوئے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں. کتنی بڑی واردات کریں گے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. علی شہید بھی ہو سکتے ہیں. علی شکر کا سجدہ کر رہے ہیں. جب ابراہیم نے خواب دیکھا اور خواب کے نتیجے میں اسماعیل سے کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، مجھے یہ حکم ملا ہے، بتاؤ بیٹا تمہاری کیا مرضی ہے؟ تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ بابا جان آپ کو جو حکم ملا آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. راہ خدا میں جان دینے کے لیے اسماعیل بھی آمادہ ہیں، علی بھی آمادہ ہے، مگر وہ صبر کے ساتھ، یہ شکر کے ساتھ. یہی فرق ہے نبوت اور امامت کا. ٹھیک ہے نا؟ راہ خدا میں نبوت اپنا سب کچھ لٹا تو سکتی ہے
مگر صبر کے ساتھ امامت لٹاتی ہے شوگر کے ساتھ۔ میرے مولا نے سجدہ شکر کیا، اور لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ پہلا سجدہ شکر تھا۔ سجدہ شکر کی ابتدا علی سے ہوئی ہے، سجدہ شکر کی ابتدا میرے مولا سے ہوئی کہ یا علی میرے بستر پر سو جاؤ۔ چند چیزیں ہیں، اگر کسی فرد کو سونے کی عادت ہی نہ ہو، رات کو سوتا ہی نہیں ہے، اسے اگر کسی ایک دن کہہ دیا جائے کہ آج سونا ہے، تو چاہے جتنا آرام دہ بستر فراہم کریں آپ، جس کو رات کو سونے کی عادت ہی نہیں ہے اسے رات کو نیند نہیں آئی۔ دوسرا، بعض لوگ رات کو سوتے ہیں، اچھا سوتے ہیں، مگر اگر ان کی جگہ بدل جائے، بستر بدل جائے، تو پھر بھی وہ ایک آدھ رات بے چینی رہتے ہیں اور نیند نہیں آتی۔ چلیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی گھوڑے بیچ کے سو گیا، لمبے خراٹے لے کے سونے کا عادی ہے، بڑی گہری نیند سوتا ہے، مگر اس سے بھی اگر آپ یہ کہیں کہ سو تو جائیں مگر ممکن ہے کہ آج کوئی چور آئے یا ڈاکو آئے یا کوئی حملہ ہو سکتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کی نیند اڑ جائے گی، نیند نہیں آئے گی نیند، چاہے جتنی گہری نیند سوتا ہو نیند نہیں۔ آج یہ تینوں کام ہے۔ ایک تو علی کو رات کو سونے کی عادت ہی نہیں ہے، کیونکہ میرے مولا ہر رات میں جاگ کر 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور 2000 سجدے کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے کہ علی اگر ایک رات میں 2000 سجدے کرتے ہیں تو پھر علی والے کی کم از کم 5 وقت کی نماز تو ادا نہیں ہونی چاہیے؟ جو علی والا ہے اس کی نماز تو قضا نہیں ہونی چاہیے نا۔ علی تو ایک رات میں 2000 سجدے کرتے ہیں۔ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، ٹھیک ہے۔ چھٹے امام نے آخری ٹائم جو اہم ترین بات کہی، اصول کافی میں امام کا وہ فرمان اور وصیت موجود ہے کہ من استخف بالصلاۃ فلیس منا، جو نماز کو ہلکا سمجھے گا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ فلا جناح لہ شفاعتنا، اور نہ ہی وہ روز قیامت ہماری شفاعت کی امید رکھے۔ جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ علی والا کردار سے پہچانا جاتا ہے، علی والا اخلاق سے پہچانا جاتا ہے، علی والا تقوی سے پہچانا جاتا ہے۔ علی امام المتقین ہے، علی متقیوں کا امام ہے، ٹھیک ہے نا۔ علی کا ماننے والا متقی ہوتا ہے، علی کا ماننے والا نمازی ہوتا ہے، علی کے ماننے والے کے اخلاق بلند ہوتے ہیں، سخی ہوتا ہے، علی کا ماننے والا بہادر ہوتا ہے، حق پرست ہوتا ہے، رحم دل ہوتا ہے، حقیقت میں انسان ہوتا ہے، علی کا چاہنے والا۔ اس لیے کہ علی کی محبت انسان کو انسان بناتی ہے اور اس کی انسانیت پر قائم رکھتی ہے۔ میرے مولا ایک تو بات یہ ہے کہ سوتے نہیں ہیں، رات کو نماز پڑھتے ہیں، اور آج حکم کیا ہے کہ سونا ہے۔ دوسری بات، بستر بھی اپنا نہیں ہے، پیغمبر کے بستر پر سونا۔ تیسری بات یہ کہ کسی ایک آدھ چور کے آنے کا امکان نہیں، یہ 40 کافر سامنے نظر آ رہے ہیں۔ تینوں باتوں کے بعد کیا نیند آنی چاہیے؟ نہیں آنی چاہیے، مگر میرے مولا سوئے اور جاگے نہیں ہیں۔ شب ہجرت علی سوئے ہیں، سوئے، جاگے نہیں، اور وہ بھی علی بن کر نہیں سوئے، نبی بن کر سوئے۔ علی سوئے، رات بھر سوئے، سکون سے سوئے، اطمینان سے سوئے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ بے چین ہو کے چادر کا پلو ہٹاتے ہوں، دیکھتے ہوں کوئی کافر دیکھ تو نہیں رہا، کسی کافر نے، کوئی کافر دیوار سے ٹاپ کے اندر تو نہیں آ گیا۔ ایسی کیفیت نہیں رہی علی کی، چادر تان لی، پیغمبر کی چادر تھی، علی سو گئے، سکون سے سوئے، اطمینان سے سوئے۔ بعد میں کسی نے میرے مولا سے پوچھا تھا، یا علی شب ہجرت نیند آ گئی تھی؟ تو میرے مولا نے کہا تھا، بندہ خدا، علی کی پوری زندگی میں بس وہی تو ایک رات ہے جب علی سکون سے سویا ہے۔ علی کی پوری زندگی میں بس وہی تو ایک رات ہے کہ جب علی سکون سے سویا ہے۔ آج تکلیف شرعی یہ تھی پیغمبر کی کہ پیغمبر اپنے بستر پر اپنے جیسے کو سنائیں۔ کیسے کو سنائیں؟ اپنے جیسے کو سنائیں۔ ایک رات کے لیے نیابت دینی تھی، مگر اس کے لیے بھی ضروری تھا کہ اس میں پیغمبر کے اوصاف پائے جاتے ہوں۔ بتاؤ، نمائندگی بھی اور نیابت بھی جاگ کر نہیں کرنی تھی، صرف سو کر کرنی تھی، مگر اس کے لیے بھی ضروری تھا کہ ایسا ہو جس میں پیغمبر کے اوصاف پائے جاتے ہوں۔ پھر اگر پیغمبر دنیا سے چلے جائیں تو پیغمبر کی جگہ پر آنے والا کیسا ہونا چاہیے؟ کیا اس کا معیار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ الہی منصب ہے، عوامی منصب نہیں ہے، کیونکہ جس طرح نبوت
الہی منصب، رسالت الہی منصب، امامت الہی منصب، اسی طریقے سے خلافت اور ولایت بھی الہی منصب۔ حضرت موسیٰ اولو العزم پیغمبر ہیں، چاہتے ہیں کہ ہارون کو اپنا وزیر بنا دیں، ٹھیک ہے نا، چاہتے ہیں کہ میں ہارون کو اپنا وزیر بناؤں، تو اللہ سے دعا مانگی، اور حضرت موسیٰ کی وہ دعا سورہ صف میں موجود ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ میرے اللہ میرے اہل میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ موسیٰ یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے ابراہیم کو بھی جب امام بنایا اور کہا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، تو ابراہیم نے بھی فوراً دعا مانگی اور کہا قال ومن ذریتی، پروردگارہ یہ امامت کا منصب جو مجھے دیا ہے میری اولاد کو بھی دے، یعنی اسماعیل اور اسحاق ان کو میرا نائب بنا، ان کو بھی یہ منصب دے۔ میں کہتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر چاہتے تھے کہ میں اپنے بیٹوں کو اپنا نائب بناؤں تو بنا دیتے، اللہ سے دعا کیوں مانگی؟ ابراہیم کے دونوں بیٹے تو معصوم تھے، نبوت رکھتے تھے، ابراہیم اللہ سے کیوں دعا مانگ رہے ہیں؟ ابراہیم اللہ سے دعا مانگ کے بتا رہے ہیں کہ نبی کا نائب خود نبی بھی اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا، ہاں نبی کا نائب خود نبی اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا، وہ زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا مانگ سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے ہارون کے لیے دعا مانگی، یہ دعا بھی قرآن مجید سورہ مبارکہ صف میں موجود ہے، اور موسیٰ نے دعا مانگ کے بتا دیا کہ میں اولو العزم پیغمبر ہوں، مگر میرے پاس یہ اختیار نہیں کہ میں اپنا نائب اپنی مرضی سے بناؤں، میں بس دعا کر سکتا ہوں۔ اور اللہ نے موسیٰ کی دعا کو قبول کیا اور ہارون کو موسیٰ کا وزیر بنایا یا نہیں بنایا؟ بنایا نا۔ تو اولو العزم پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں اور دعا مانگ کر بتا رہے ہیں کہ ہمارا نائب، یعنی جس کو وہ پسند کر رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ ہمارا نائب اس کو بتا دے۔ دعا مانگنا دلیل ہے اس بات کی کہ ان کے اختیار میں نہ تھا کہ وہ اپنی مرضی سے بنا سکیں۔ اسی طرح رسول اعظم نے بھی دعا مانگی۔ میں نے وہ روایت امام ابو اسحاق ثعلبی کے حوالے سے پیش کی تھی آپ کی خدمت میں، تفسیر کبیر میں، جو انہوں نے اسی آیت کے شان نزول میں حضرت ابو ذر غفاری کی اسناد سے لکھی اور تحریر کی۔ اس دعا میں پیغمبر نے حضرت موسیٰ کی اسی دعا کا حوالہ دیا ہے کہ اے میرے اللہ، تو نے موسیٰ کی دعا کو قبول کیا تھا اور ہارون کو موسیٰ کا وزیر بنا دیا تھا، میں بھی تیرا عبد ہوں، تیرا مصطفیٰ ہوں، تیرا حبیب ہوں، میری بھی وہی دعا ہے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي عَلِيًّا أَخِي، میرے اللہ میرے اہل میں سے میرے بھائی علی کو میرا وزیر بنا دے۔ مسئلہ تھا، ذرا غور فرمائیے گا، نتیجے کی بات کر کے آپ سے رخصت لوں گا۔ ابراہیم کی نیابت آسان کام تھی، موسیٰ کی نیابت آسان کام تھی، اس لیے کہ ابراہیم کے نائب کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ اس میں ابراہیم کے اوصاف پائے جائیں۔ موسیٰ کے نائب کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس میں موسیٰ کے نائب پائے جائیں، لیکن مصطفیٰ نبی الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، سلطان انبیاء ہے۔ مصطفیٰ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کا مولا بھی ہے، آقا بھی ہے، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، اس لیے ضروری تھا کہ جو مصطفیٰ کا نائب بنے اس میں آدم کے اوصاف بھی ہوں، نوح کے اوصاف بھی ہوں، ابراہیم کے اوصاف بھی ہوں۔ اسی لیے پاک پیغمبر نے وحی کے پانی سے دھلی ہوئی زبان سے ارشاد فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم فی صفتہ ونوح فی برکتہ وابراہیم فی خلتہ وموسیٰ فی مناجاتہ وعیسیٰ فی زہدہ ویوسف فی جمالہ وسلیمان فی کمالہ فلینظر الى وجہ علی ابن ابی طالب۔ عجیب ہیں لوگ، عجیب ہیں لوگ، ہم سے مناظرے کرتے پھر رہے ہیں علی کو تم نبیوں سے افضل سمجھتے ہو۔ کیسے نہ سمجھیں جب علی نفس رسول ہے، ہاں جب علی نفس رسول ہے تو رسول اکرم جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء سے افضل ہیں، تو جو پیغمبر کا نفس ہے وہ افضل نہیں ہوگا؟
نفس رسول ہیں، مثل رسول بھی نہیں، نفس رسول ہیں، اس لیے افضل ہیں، اس لیے یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ پیغمبر نے بتا دیا کہ تمام انبیاء کے جو اوصاف ہیں وہ میرے بھائی علی میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، علی میں وہ تمام اوصاف پائے جاتے ہیں، تمام کمالات پائے جاتے ہیں۔ اور پھر دعا مانگی اور بتا دیا کہ علی کو اپنا نائب اپنی مرضی سے نہیں بنا رہا، اللہ کی مرضی سے بنا رہا ہوں۔ دعا مانگی ہے، بنایا اللہ نے ہے، میں نے اعلان کیا ہے، جس طرح موسیٰ نے ہارون کی نیابت کا اعلان کیا تھا، اسی طرح مصطفیٰ نے علی کی نیابت کا اور ولایت کا اعلان کیا۔ نبی اعلان کرتا ہے، نبی اعلان کرتا ہے، بتاتا ہے، حکم خدا کا ہوتا، بناتا خدا ہے۔ الہی منصب عوام نہیں دیا کرتے، لوگ نہیں دیا کرتے۔ پہلے خلیفے کو اللہ نے بنایا، جب آدم کو بنایا تو فرشتے بول پڑے، کہا پروردگار اس کو بنا رہا ہے، جو زمین میں جائے گا تو فساد ہوگا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہیں اور تسبیح کرتے ہیں۔ یعنی فرشتے کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ مالک ہم تیرے معصوم فرشتے ہیں، عبادتوں کے لیے ہم، خلافتوں کے لیے کوئی اور، ہم میں سے کسی کو بنا۔ اللہ فرشتوں سے کہتا 2 امیدوار بنو، باقی ووٹ ڈالو، ایسا نہیں کیا اللہ نے، ووٹنگ نہیں کروائی، تو بتا دیا خلیفے کبھی ووٹوں سے نہیں بنا کرتے۔ ہاں، اللہ انہیں کہتا لاؤ اپنی اپنی رائے دو، مقرب فرشتے تھے، مشورے بھی نہیں مانگے، کیوں؟ اس لیے کہ مشورہ مانگتا تو خلافت میں شورا آ جاتی، اور خلیفے شورا سے نہیں بنا کرتے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ بس عزادارو، یہی وہ اساسی مذہب اور دین ہے جس کو بچانے کے لیے کربلا بنی ہے۔ عزادارو، آج منزل مساجد پر ذکر ہوگا مولا حسن کے لال شہزادہ قاسم کا۔ قاسم 3 برس کی عمر میں یتیم ہو گئے۔ 28 صفر 50 ہجری میں آدھی رات کے وقت جب مولا حسن کو زہر ملی، حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آنے لگے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے شہزادہ قاسم کی مادر جناب ام فروا کو بلایا اور کہا ام فروا مجھے زہر مل چکی ہے، میرے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں میں کچھ دیر کا مہمان رہ گیا ہوں، میرا قاسم یتیم ہونے والا ہے، میرے بچے یتیم ہونے والے ہیں، ذرا میرے قاسم کو لے آؤ، میں اپنے بچے سے ودا ہو لوں۔ جناب ام فروا گئیں، شہزادہ قاسم کو اٹھایا، لا کے باپ کے سینے پہ ڈال دیا۔ جیسے ماؤں کی عادت ہے کہ چھوٹے بچے جب گہری نیند میں سو رہے ہوتے ہیں تو ان بچوں کو اٹھا کر دوسری جگہ ایسے لاتی ہیں کہ ان کی آنکھ نہیں کھلا کرتی۔ شہزادہ قاسم گہری نیند میں ہے، ماں نے باپ کے سینے پہ ڈالا، جیسے ہی بچہ باپ کے سینے پہ آتا ہے ایک مرتبہ پیچھے ہٹتا ہے، رو کے کہتا ہے اماں کیا آپ نے مجھے کسی گرم جگہ پہ لٹا دیا؟ ہاں ماں کہتی ہے بیٹا قاسم یہ کوئی گرم جگہ نہیں ہے، یہ تمہارے بابا کا سینہ ہے، مگر تمہارے بابا کو زہر مل چکی ہے، زہر کی وجہ سے تمہارے بابا کا سینہ گرم ہو چکا ہے۔ اب جو دیکھا قاسم نے بابا کا رنگ بدل چکا ہے، بابا آخری سانسیں لے رہے ہیں، باپ اور بیٹا ایک دوسرے کے ساتھ گلے لگے، دیر تک روتے رہے۔ پھر مولا حسن کہتے ہیں ام فروا ایک قلم لے آؤ، جلدی سے میں نے ایک تحریر بنانی ہے، ایک تعویذ بنانا ہے، قاسم کے سپرد کرنا ہے۔ لرزتے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ تحریر لکھی ہے حسن نے، اسے تعویذ بنایا ہے، تعویذ بنا کے قاسم کے بازو پر باندھا ہے اور کہا قاسم یہ تعویذ تیرے بازو پر بندھا رہے گا، جب بڑی کوئی مشکل آ جائے، جب کوئی حل نہ مل رہا ہو، پھر اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا، یہ تعویذ تمہاری مشکل کو حل کر دے گا۔ عزادارو مولا حسن دنیا سے چلے گئے، قاسم ہے 3 سال کا، جناب ام فروا جوانی میں بیوہ ہو گئی، اور جب کوئی خاتون جوانی میں بیوہ ہو جائے اور اس کا ایک ہی بچہ ہو اور بچہ بھی بہت چھوٹا سا بچہ ہو تو اس خاتون کی اگلی زندگی اسی امید پر گزرتی ہے کہ ایک دن یہ جوان ہو جائے گا، میرے غم غلط ہو جائیں گے، میرے صحن اور میرے آنگن کی رونقیں پلٹ کر آ جائیں گی، ایک دن اس کے سر پر سجا ہوا صحرا دیکھوں۔ ہر ماں کے ارمان ہوتے ہیں، یقیناً ام فروا کے ارمان بھی قاسم کے لیے ایسے ہی تھے، اسے دولہا بناؤں گی، اس کے سر پہ صحرا سجاؤں گی، ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا جب یہ جوان ہوگا،
میری بیوگی کے سارے غم ختم ہو جائیں گے، اس امید پر جی رہی ہے ام فروا۔ 61-60 ہجری کا رجب آ گیا، حسین مولا نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ام فروا سیدانی نہیں ہے، سادات میں سے نہیں ہے، امتی خاتون ہے، مگر اس بی بی کی وفا پر قربان کتنی وفادار ہے آل محمد کی۔ کہا میں ساتھ جاؤں گی اور اکیلی نہیں جاؤں گی، اپنی قربانی بھی ساتھ لے کر چلوں گی۔ قاسم کو ساتھ لے کر چلی، کربلا پہنچی ہے۔ شب عاشور آپ نے کل سنا، حسین مولا نے خیام کا وزٹ کیا، اصحاب کے خیموں میں بھی گئے اور بیویوں کے خیموں میں بھی گئے۔ ایک مرتبہ ایک ایسی بیوی کے خیمے میں پہنچتے ہیں کہ جس بیوی نے اپنا 13 برس کا شہزادہ اپنی نگاہوں کے سامنے بٹھایا ہوا ہے، اور ام فروا قاسم سے یہی کہہ رہی ہے کہ قاسم دیکھ، ہر بیوی کل اپنی قربانی پیش کرے گی، مگر تو نے سب سے پہلے جانا ہے۔ دیکھ قاسم، تو بیوہ ماں کا بیٹا ہے، تو نے میری لاج رکھنی ہے، اور قاسم کل تو نے قاسم نہیں حسن بن کے جنگ لڑنی ہے، تو نے اپنے بابا کی نیابت کرنی ہے۔ اجرکم اللہ، جو رونے کے لیے بیٹھے ہو ادادارو، رو سکتے ہو، آواز بلند کر کے رو سکتے ہو، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑ سکتے ہو، آپ کے رونے پر کوئی پہرا نہیں ہے۔ تاریخ میں وہ بھی گزرے ہیں جن کے گریے اور رونے پر پہرا تھا، جو آواز بلند کے رو نہیں سکتے تھے، اونچی آواز میں رو نہیں سکتے تھے۔ آپ وہ خوش قسمت ہیں کہ چیخ مار کے رو سکتے ہیں، اور آپ کا چیخ مارنا حسرت ہے فاطمہ زہرا کی۔ حسین کی ماں کی یہی تمنا ہے اور یہی حسرت ہے کہ جب کربلا والوں کی مظلومیت بیان ہو تو ان پر چیخ مار کر رونے والے روئیں، آواز بلند کر کے رونے والے روئیں۔ آپ تکلف نہ کیجیے، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑ دیجیے۔ یہی بات ابو بصیر سے میرے امام نے کہی تھی، ابو بصیر تیرے آنسو بہت بہتے ہیں مگر تیری آواز نہیں نکلتی، ابو بصیر آواز نکال کے رویا کر، ابو بصیر چیخ مار کے رویا کر۔ تجھے نہیں معلوم تیری یہی چیخیں سننے کے لیے تو حسین کی ماں مجلس میں آتی ہے۔ اجرکم اللہ، ازادارو، عاشور کا دن آیا، بلکہ عاشور سے پہلے شب عاشور کی ساری منزلوں کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ حسین مولا نے یہ گفتگو سنی، حسین اپنے خیمے میں واپس آئے تو جناب ام فروا نے کہا کہ قاسم، میں تجھے کل کے دن کے جہاد کا درس دے رہی تھی، مولا بھی آ گئے تھے، سب کچھ سن کر بھی گئے ہیں، اب میرا دل چاہتا ہے کہ تم مولا کے خیمے میں جا کر کل کے مجاہدوں اور کل کے شہیدوں میں ابھی نام لکھوا کے آ جاؤ، ابھی آدھی رات ہے، شب عاشور ہے۔ ماں نے کہا ابھی چلے جاؤ۔ قاسم ماں کے خیمے سے نکلے، مولا حسین کے خیمے میں آئے، کیا دیکھا؟ مولا حسین مصروف نماز ہے، ہاں خیمے میں ایک کونے میں خیمے کی خاک پر بیٹھ گئے۔ قاسم انتظار کرنے لگے، چچا جان کی نماز ختم ہو تو بات کروں۔ نماز تمام ہوئی، حسین نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جوان بھتیجا بیٹھا ہوا ہے، حسن کی نشانی بیٹھا ہوا ہے۔ قاسم آدھی رات کے وقت اپنے خیمے میں ماں کو اکیلا چھوڑ کے کیوں آ گیا ہے؟ شہزادہ قاسم کہتے ہیں اماں نے آپ کے پاس بھیجا ہے، اماں نے کہا ہے کہ جاؤ کل کے مجاہدوں اور کل کے شہیدوں میں اپنا نام ابھی لکھوا کے لاؤ۔ چچا جان میرا نام لکھ لیجئے اور مجھے بتا دیجئے کہ کل کے مجاہدوں میں میرا نام ہے نا، کل مجھے جہاد کا موقع ملے گا نا، کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے نا۔ حسین کہتے ہیں قاسم کل کی باتیں کل کریں گے، ابھی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ جب 2-3 مرتبہ اصرار کیا اور مولا کی طرف سے کوئی واضح جواب نہ ملا تو شہزادہ قاسم مایوس ہو گئے، کہنے لگے مجھے ایسا لگتا ہے شاید کل مجھے جہاد کا اذن نہیں ملے گا، شاید کل مجھے شہادت کی سعادت حاصل نہ ہو سکی۔ حسین رو پڑے، کہا قاسم اتنا بتا، کیف عندک الموت، تیرے نزدیک موت کیسی ہے، موت کو کیسا پاتا ہے؟ علی کا پوتا ہے نا، کہتا ہے اہدی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں تصور کرتا ہوں۔ پھر قاسم رات کو کیوں پوچھ رہا ہے؟ کل کے مجاہدوں میں صرف 13 نہیں، کل کے مجاہدوں اور کل کے شہیدوں میں تو 6 مہینے کے علی اصغر کا نام بھی ہے۔ اللہ جانو علی اصغر کا نام آیا، علی کا پوتا ہاشمی جوان شہزادہ قاسم کو جلال آ گیا۔ کہا کیا کہہ رہے ہیں چچا جان، علی اصغر بھی کل شہید ہوگا، علی اصغر تو چل نہیں سکتا، کہ کیا یہ اشقیاء خیموں تک آ جائیں گے؟ کیونکہ ہاشمی غیرت رکھتا ہے نا۔ حسین رو کے کہتے ہیں قاسم نہ گھبرا، تیری زندگی میں کوئی خیمے تک نہیں آئے اور علی اصغر بھی خود جائے گا میدان میں۔
علی اصغر من میدان اجرکم اللہ. یہی حق ہے. بہت خوبصورت پرسہ دے رہے ہیں آپ. یہی حق ہے پرسہ دینے کا. دادو رونے کے دن ہے. آج 7 محرم آ گئی. 3 دن کا مہمان ہے میرا مولا. 7 محرم کو سادات کے پاس جو پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا. ہر طرف سادات کے بچے کہہ رہے ہیں ہائے پانی العطاش، ہائے پیاس. رونے والوں رو لو. عاشور کا دن آیا. ام فروا نے اپنے لال کو سجایا. کہا جاؤ ذرا مولا سے اجازت لے کر آؤ. سب سے پہلے تو اجازت نہ ملی. شہزادہ قاسم بار بار آتے ہیں مگر مولا سے اجازت نہیں ملی. ایک مرتبہ گھبرا کر ریت کے ایک ٹیلے پر بیٹھے سوچنے لگے. خیمے میں اماں کہتی ہے زندہ واپس نہ آؤ. ادھر چچا جان اجازت نہیں دیتے ہیں. بہت پریشان ہے قاسم. کیسے اجازت لوں کیسے. ایک دم خیال آیا وقت آخر بابا نے ایک تعویذ دیا تھا اسے کھولوں اور پڑھوں شاید میرا مسئلہ حل ہو جائے. اب جو تعویذ کھولا کیا دیکھا بابا کی تحریر چچا کے نام ہے. خط کو لیا. قاسم سیدھا اپنے چچا کے پاس آئے اور کہا مولا یہ اب آپ کے اپنے بھائی کی وصیت ہے انہیں کا خط ہے پڑھ لیجیے. 10 سال کے بعد حسین نے حسن کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تحریر کو دیکھا. ایک مرتبہ تحریر کو چوما پھر آنکھوں سے لگایا پھر قاسم کو سینے سے لگایا. دیر تک میرے مولا روتے رہے. کہا قاسم اب بھائی کی وصیت لے آیا ہے نا اب منع نہیں کر سکتا. قاسم پہنچ تو اپنی ماں کے خیمے میں بھی آ رہا ہوں. ایسے نہیں بھیجوں گا تجھے حسن کی شبیہ بنا کے بھیجوں گا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. آج یہی حق ہے پرسہ لینے کا. ام فروا کو یہ شکایت نہ رہے کہ میرے لال پر گریا کم ہوا. ادادارو جس طرح فاطمہ زہرا علی اکبر کا پرسہ لینے کے لیے آتی ہے جیسے یہ بی بی علی اصغر کا پرسہ لینے کے لیے آتی ہے اسی طرح یہ بی بی قاسم کا پرسہ لینے کے لیے بھی آتی ہے. ادادارو مولا حسن کو بھی پرسہ دو. ادادارو شہزادہ قاسم کو اجازت ملی. قاسم ماں کے خیمے میں پہنچے. حسین تشریف لے آئے. کہا بھابھی جان قاسم کو بھیجنا ہے مگر پہلے ذرا بھیا حسن والا صندوق تو لائیے. حسن مولا والا صندوق آ گیا. صندوق کو کھلوایا گیا. پوشاک حسن شہزادہ قاسم کو پہنائی گئی. مولا حسن والا امامہ قاسم کے سر پہ رکھا گیا. قاسم کو حسن کی شبیہ بنایا گیا. پھر قاسم کو گھوڑے پہ سوار کیا. گھوڑے کی باغیں قاسم کے ہاتھوں میں دی. کہا جاؤ قاسم اللہ کے حوالے. ادادارو ساری منزلوں کو میں نے چھوڑ دیا. ختم ہو گیا مسائل بس چند فکروں کی زحمت ہے. قاسم میدان میں پہنچے. بڑی خوبصورت جنگ لڑی ہے. سب سے پہلے بسر سعد نے ارزق شامی کو بھیجا. یہ ایسا تھا کہ جو 1,000 لوگوں سے لڑا کرتا تھا. جب یہ آیا تو پہلے ہی بار میں واصل جہنم ہو گیا. اس کے بعد اس کا انتقام لینے کے لیے اس کے 7 بیٹے ہیں جو یکے بعد دیگرے آتے رہے. ہر بیٹا واصل جہنم ہوتا رہا ہے. اس کے بعد بسر سعد اپنے اور سپاہیوں کو بھیجتا تھا. 120 ملاعین ہیں جنہیں ام فروا کے چاند نے واصل جہنم کیا ہے. بسر سعد کہتا ہے یہ علی کا پوتا ہے. ایک ایک اس سے نہیں لڑ سکتا. پورا فوجی دستہ مل کر اس پر حملہ کرے. پورے لشکر نے مل کر جب حملہ کیا اب کہیں سے نیزہ کہیں سے برچھی کہیں سے تلوار کہیں سے تیر. ایک قاسم کا بدن ہزاروں زخم. ادادارو زخم کتنے لگے. جب زین سے زمین پر آیا ہے نا قاسم تو حالت کیا تھی. علماء مقاتل کہتے ہیں کہ جب تک یہ شہزادہ زین پر تھا تو قاسم تھا. جب زمین پر آیا تو تقسیم ہو گیا. بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ہر ٹکڑا زمین کربلا پر جب گرا ہر ٹکڑے نے آواز دی اور کہا مولا آئیے میرا لاشا لے جائیے. فاطمہ کا لال غریب کربلا خیمے سے چلا قاسم کا لاشا اٹھانے کے لیے. اب قاسم کی لاش ایک جگہ نہیں مل رہی. زمین کربلا پر ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ غریب زہرا نے اپنی ابا کو کربلا کی زمین پر بچھا دیا. اب کوئی ٹکڑا یہاں سے اٹھایا کوئی ٹکڑا وہاں
بال کھول کے روں گی، بین بلند کر کے روں گی، میں کہوں گی قاسم تیری دکھیاری ماں تیرے سر پر سجا ہوا صحرا نہ دیکھ سکی، ہائے ام فروا کے ارمان، ہائے ام فروا کی حسرتیں، جوان بیٹا مگر چونکہ قاسم کا بدن سالم نہ بچا تھا، ٹکڑے ابا کے دامن میں تھے، مولا نے گٹھڑی بنائی ہوئی تھی، کمر پہ پشت پہ گٹھڑی رکھی ہوئی ہے، حسین آ رہے ہیں، خیمے کے دروازے سے ام فروا نے پوچھا مولا کیا میرے لال کی قربانی قبول نہیں ہوئی، آپ قاسم کا لاشا نہیں لے کر آئے، اتنا کہنا تھا، میرے مولا نے گٹھڑی کو بی بی کے سامنے رکھ دیا اور کہا یہ ہے لاشا، بس آخری جملہ لا لو، قاسم کربلا کے شہیدوں میں سے وہ واحد شہید ہے جسے زیارت ناہیہ میں میرے زمانے کے امام نے یہ کہہ کر سلام کیا، میرا سلام